محمد صلوات کہ ہر شخص نہیں لائی کے مدہ یہ حیدر، کہ ہر شخص نہیں لائی کے مدہ یہ حیدر، اغیار کو طرز کلام آ نہیں سکتا، ارے مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم۔ ناودی علی مدر الجائب تجد وانا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیرے عرش نشینوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، یقیناً ہم گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، احسان فرما ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین، ہمیں مقصد کربلا، مقصد قربانی امام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ میرے سید نے یہ جو اہتمام کیا، بلکہ اس کو میں ذرا بدل کے جملہ کہوں گا، سید سے جو اہتمام کرایا گیا، جو ان کو توفیق بخشی گئی، ان کا جو دل میں تھا درد مقصد وہ پہنچا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے ہمارے جتنے ورثہ جہاں جہاں دفن ہیں، دنیا کے جس جس کونے میں دفن ہیں، ہم سب ان کی طرف سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، تھوڑا تھوڑا قدم قدم آگے آ جائیں، ایک ماحول بن جائے، بلا فصل کے ماننے والے فاصلے اچھے نہیں ہوتے، قدم قدم آگے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، آگے ملتان پہنچنا ہے، لیکن اب آگئے تو پیغام پورا دے کے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکنین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ ظہور۔
ذرا اور بھی آہستہ درود پڑھ سکتے ہو؟ شجی درود کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے. اللہ اکبر، جملہ سامنے آ گیا، سردار کے نام میں نے چھوڑ دیے. تیرے معصوم فرماتے ہیں فرشتوں کو کوئی ڈیوٹی اللہ نے دی تھی. کتاب ابھی میرے پاس رکھی ہوگی، حسین اور عرش الہی، کتاب بڑی کمال ہے، پڑھنے والے ہیں، پڑھیے. فرشتے اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا. تیرے پروردگار کو رحم آیا، فرشتوں مشکل پیش آ رہی ہے، گھبراؤ نہ، میرے محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھو. درود پڑھنے کی دیر تھی، آقا صاحب وہی ڈیوٹی آسان سے آسان تر ہو گئی. ابھی یہ مقدس ہستیاں ظاہراً دنیا میں آئیں نہیں، ان پہ درود پہلے بھیجا جا رہا ہے. اس لیے کھلے دل سے درود پڑھا کرو. اور معصوم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو زمین پہ ہم پہ درود پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، آسمان والے اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر آل محمد. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر خطاب میں، ہر جگہ زمانے کے سردار جس کا صدقہ ہم زندہ ہیں، جس کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جس کا صدقہ کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے، ضرور ان کے القاب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. خاص طور پہ یہ میری جو نسل بیٹھی ہے، یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، ان تک پہنچانا ضروری ہے. کل کو انہوں نے اسکول جانا ہے، کالجز جانا ہے، کوئی اگر انہیں کو بات کرے بجائے جواب دینے کے صرف ایک ہی جملہ کہہ دے، وہ بھی کافی ہے، ہمارا وارث آنے والا ہے. ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث آنے والا ہے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء. میں پریشان چہرے دیکھ رہا ہوں، میں گھبرائے چہرے دیکھ رہا ہوں. لگتا ہے کوئی نئے نام آپ کے سامنے تلاوت ہو رہے ہیں، ورنہ بندوں کے بڑے کا نام ہو اور بندے مسکرائے نا، تمہیں اندازہ نہیں مومنوں کے چیف کا نام مہدی ہے. میں بسم اللہ کروں. حقیقت نہیں، اندازہ نہیں. یہ عزاداریاں جو ہو رہی ہیں روئے زمین پر، بندے بڑی بڑی باتیں شاہی کرتے ہیں کہ میں عزاداری کر رہا ہوں، میں عزاداری کر رہا ہوں. ہم میں سے کوئی عزاداری نہ کرے، عزاداری جاری رہے گی. یہ تیرا میرا کمال نہیں. بڑے بڑے کائنات میں قتل ہوئے کچھ عرصہ یاد رہا چھپ گئے. بڑے بڑے قتل ہوئے، کیوں نہیں چھپا حسین کا قتل؟ اس لیے وہ قتل بے وارث تھے، حسین کا وارث موجود ہے. شاباش شاباش. ہمارے چیف کے نام ہیں، ہمارے تو چہرے مسکرانے چاہیے. آپ کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے، کتب کہتی ہیں آغا صاحب، ہماری عبادتیں زمانے کے امام کے اوکے کرنے سے اللہ اوکے کرتا ہے. واقعے کا سہارا لینا پڑے گا، بات طویل ہو جائے گی. جب تک زمانے کا سردار اوکے نہ کرے، کون ہے زمانے کا سردار؟ آغا صاحب سرکار کا مقام دیکھیے گا. ویسے تو ہم جیسے جتنا دریا ہی بہا دے عرفان کے، ہمیں معلوم ہی نہیں حقیقت کا، لیکن جتنی سامنے آئی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو انہیں میں نے نماز پڑھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز ظہر ہے. اسی وقت کراچی سے دوست کا فون آیا، کہنے لگے ہم نے بھی ابھی نماز پڑھی ہے، جب ہم نے لاہور میں بیٹھ کے نماز پڑھی. تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی انگلینڈ والوں سے، وہ کہنے لگے ہم نے صبح کی نماز پڑھی، جب ہم زوال کے بعد 5 گھنٹے کا فرق ہے یہاں انگلینڈ کا. میں نے کہا نماز کے بعد کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگے سلام. میں نے کہا سلام ضروری ہے؟ کہنے لگے بہت ضروری ہے. میں نے کہا آغاز کہاں سے کرتے ہو؟ کہا السلام علیکم یا نبی اللہ سے، السلام علیکم یا رسول اللہ سے. یہاں سے آغاز کرتے ہیں. کرتے کرتے کربلا، کاظمین، نجف مڑ کے واپس آتے ہیں کعبے کی طرف. السلام علیکم نبی اللہ کہا، ہماری کمر نہیں جھکی، نہ آنکھیں بند ہوئی. پتہ نہیں کون ہے صاحب الزمان. ابھی ہم نے صرف یہ کہا السلام علیکم یا شریک القرآن. ہماری کمر بھی جھک گئی، ہماری
आंखें भी झुक गईं। कौन जाने सैयद कौन है शरीक अल कुरान, जिस अली का 11वां बेटा शरीक अल कुरान हो, वो अली क्या होगा। मुश्किल लगी बात। यहाँ से सलाम का आगाज है। अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान साहिब अल अस्र वल अम्र ज़मान। बात आ गई। सिर्फ तमीदी 2 जुमले अर्ज़ करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। साहिब अल अस्र वल अम्र ज़मान, ऐ ज़माने का साहिब, ऐ वक्त का मालिक, हमारा आप पे सलाम। सलाम के बाद कोई चाहिए? अजी मौला हमें चाहिए। अल अमान, अल अमान। लगता है ऐसे है जैसे सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ, बाकी कोई नहीं पढ़ता। मैं खामोशी बता रही है, शायद कोई नहीं पढ़ता। थोड़ा सा बोलना तो चाहिए ना, पता तो चले मैं इरफान के मोती ज़मीन पे या आपके दिलों पे नक्श कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी बात चलानी चाहिए ना। सब पढ़ते हैं ना। अल अमान, ये हमारी रिक्वेस्ट है, अर्जी अपनी अपनी मर्जी की आलिम दीन से तर्जुमा कराना। अल अमान, पनाह दे, बचा दे, पनाह दे, बचा दे। किन चीज़ों से? मिन फितनत ज़मान, मिन जौहरी ज़मान, मिन शर्र शैतान। हमने लाहौर में कहा मौला बचा, कराची वालों ने कराची में कहा मौला बचा, इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद में कहा मौला बचा, इंग्लैंड वालों ने इंग्लैंड में कहा मौला बचा, उसी वक्त यूरोप वालों ने यूरोप में कहा मौला बचा, अमेरिका वालों ने अमेरिका में कहा मौला बचा। कौन है साहिब? हर बंदा साहिब कहलाने के काबिल नहीं। कम अज कम साहिब वही है कि रैयत कहीं पुकारे उसकी वही मदद करे। ये मकाम है तेरे साहिब ज़मान का। गौर किया कर, ये बड़ा ज़रूरी है। इस पे गौर करना तेरे मेरे लिए। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, चाहे घर के कोने में पढ़ें, चाहे मस्जिद में पढ़ें, हमारे यकीन मुहक्कम में ये बात शामिल है, हमारा इमाम देख भी रहा है। हमारी आंखों का बंद होना कोई अपनी मर्जी से थोड़ा है। बादशाह का नाम है आंखें बंद, तसर्रुफ है बादशाह का, आंखें बंद। बिल्कुल ये यकीन है मौला वो सामने बैठे हैं। बस जिसने सिर्फ मुसल्ले पे यकीन नहीं कि मौला सामने बैठे हैं, जिसने बाजार में भी यकीन कर लिया उसने विलायत को कायम कर लिया। यकीन जानो मवालिया ने हैदर करार, इमाम का हया करना ही विलायत का कमाल है। ज़बानी कलामी विलायत 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 करना और है, विलायत की हकीकत तक पहुंचना और है। बड़ी बात आ गई। डॉक्टर साहब मैंने करनी नहीं थी, मैं मजमे की सबूत देख के बात करने लगा। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा। शाह जी मैं बिल्कुल दुआ नहीं करूंगा। क्या मौला आपकी ये पूरी बिछाई मंजूर फरमाए? नहीं। क्यों? मेरा अकीदा है अगर महदी कबूल ना करता सफ ना बिछती। ये बादशाह ने पहले शर्फ कबूलियत बख्शा तो ये सब बिछी। हाँ ये जरूर दुआ है कि आपकी ये तमाम काविश जितने चल के आए हो कायम अपनी नुसरत में शुमार फरमाए। ये चीज अपनी नुसरत में शुमार। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मासूम से पूछा कि मौला विलायत, फरमाया वाजिब नहीं औजब। मौला जो विलायत कायम करे मिजाज, फरमाया कमाल यकीन। अब हैरानी वाली बात ये है, मैं यही बात रोक के अर्ज कर रहा हूँ। मुझे सियालकोट से आए हुए चेहरे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, आ गई सामने। ये जो फल में मिठास होती है ये कैसे आती है? कभी सुने? तेरे मासूम फरमाते अल्लाह उस फल में मिठास डालता है जिस फल ने अली की विलायत कबूल की होती है। यही तो साहिबाने अक्ल और साहिबाने शऊर गौर करते हैं। एक 10 रुपए की होटल से रोटी लेके या घर की पकी हुई रोटी लेके बंदे खा के डकार दे के चले जाते हैं। शऊर नहीं पकड़ते इस दाने ने कब जमीन में अपना जाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू किया, फिर बढ़ना शुरू किया, फिर उस पे तने पे और दाने लगे, फिर धूप लगी, फिर ये पका। पकने के बाद ये थ्रेशर में डाला, थ्रेशर में डालने के बाद भूसे से जुदा हो। जिसको एक रोटी मिल जाए और रोटी देर हो जाए उसने तो मनगनी को गुस्से कैसे बोलना है। उसका क्या पता रोटी की अहमियत क्या है। कहां से दाना चला, चलते 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 थ्रेशर से होके तेरे घर आया, तेरे घर से चक्की पे गया, चक्की पे पिसा, पिसने के बाद आटा बना, आटा बन के तेरे घर आया। तेरी मस्तूर ने उसको वुजू करके दुआ इमाम ज़माना पढ़ के गूंथा। सोचने लगी, पूछा गया खातून तो दुआ इमाम पढ़ के साथ साथ शादी मैसेज भी देता जा रहा हूँ, खातून मस्तूर तो दुआ इमाम ज़माना पढ़ के क्यों गूंज रही है? कहने लगी अगर 1 रुपए की डिस्परीन बंदे में बदलाव ला सकती है दुआ इमाम का असर।
शाबाश। मैं बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार। सैयद मजमे के काम होने से नहीं घबराए, बिस्मिल्लाह। आपका काम था दावत देना, कोई भी ना आए तो सब पीछा तेरा इमाम जो आ जाता है। किसी को गिला ना देना, मैं तुझे फोन करता रहा था तो आया नहीं आया। मौला चाहेंगे तो कोई आएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत, ये बड़ा जरूरी था। रोजी खातून ने, मजदूर ने आटा गूंदा। आटा गूंदा जाने के बाद तवे पे डाला गया। पहले उसको रगड़ा मिला, कितने रगड़े खा के आया, फिर तवे पे डाला, फिर गर्मी बर्दाश्त की, फिर पका, फिर तूने खाया। तूने खा के हक ही नहीं अदा किया। भाई शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खा के तूने हक ही अदा नहीं किया। कम से कम विलायत अमीरुल मोमिनीन कबूल करके गंदुम ने कितने मराइल से गुजर कर अपने आप को तुझ पे कुर्बान करके तुझे भी अपने आला पे कुर्बान होने का रास्ता दिखाया। मैं शायद मुश्किल बात कर गया, तूने गौर नहीं किया। मैं बिस्मिल्लाह करवा लिया, बस शुक्रिया। तुझे अपने आला पे कुर्बान होने का रास्ता, इसलिए दुआ मांगा कर, जब भी लंगर आए ना, मौला इसे खा के हलाल करने की तौफीक अता वैसे इतनी दुनिया खाती है, सांस नहीं है ना। हाँ मैं 100 रुपए किलो ले लिया, अब भी मिलते हैं 100 रुपए किलो, लेके हमने खा के डकार ले लिया। ठीक है, किसी का सदका तेरे तक पहुंचा है, लेकिन गौर तो कर, इस आम ने मिठास अपने अंदर विलायत अमीर कबूल करने पर अल्लाह से डलवाए। तेरा हक बनता है, जब तक आम तेरे खून का हिस्सा रहे तो भी मीठा बन, कड़वा ना बन। मैं को मेरे ख्याल में मुश्किल बात शादी कर गया। आपकी क्या बात है? मिठास पैदा कर, विलायत कबूल कर, जलाली ना बन, गुस्सा ना कर, मोमिनों के ऐब देख के पर्दा रख, बड़ा ज़र्फ रख। मोमिन छोटे ज़र्फ वाला नहीं होता। तेरे अंदर अगर अली की मोहब्बत बहुत ज्यादा आ गई और तेरे किसी दोस्त के अंदर, तेरे रिश्तेदार के अंदर इतनी मोहब्बत नहीं है, तो लड़ा ना कर, अपना किरदार ऐसा पेश कर, कम से कम तेरे अंदर से सलमान की खुशबू आए। तुझे देख के लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, ये अली वाला है तो उसका अली कैसा होगा। जरा दरूद तो पढ़ो सरदार, मेहरबानी बहुत जरूरी है, इस मेंबर से ये पैगाम जाना बहुत जरूरी है। इतनी तकसीम हो चुकी है, हम एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं। लड़ पड़े हैं किस पे कि जिसका पहला नौकर ही अपने अकीदे किसी को नहीं बताता था। हमने मेंबरों पे, चौकों पे, गलियों पे अकीदे बताना शुरू। अकीदा वो नहीं जो जबान से जाहिर हो, अकीदा वो है जो किरदार से नजर आए। ये कम अकीदा है पीर जुल्फकार शाह, भाई जुल्फकार शाह, ये कम अकीदा है जो जबान से जाहिर हो। मैं अली को ये मानता हूँ, मैं अली को ये मानता हूँ ना। तू अपना खूबसूरत किरदार दिखा, तेरे अंदर से हुसैनियत की खुशबू आए। तेरा कमाल वो है जो तेरा इमाम तुझे देखना चाहता है, क्योंकि मामला मामूली नहीं। और याद रखना, आपने हाथ उठाया, मैं एक दो मिसरे नजर करने लगा हूँ आपकी, बड़े कमाल हैं। अली आम हस्ती का नाम नहीं। हम ऐसे सरदार के, बादशाह के मोहब्बत के दम भरते हैं जैसे कोई बड़े भाई के या बड़ों के वो दम भर रहे हैं। आम हस्ती का नाम नहीं, मामूली काम नहीं। अली की मोहब्बत हासिल करने के लिए नक्शे सलमान पे चलना पड़ता है। मैं शादी पूरी सिंध धरती ऐलान करके आया हूँ। अली अब्बास पूरी सिंध धरती, सैयद मैं पूरी सिंध धरती ऐलान करके आया हूँ। खबरदार कोई मेंबर पे आके कहना अल्लाह हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। बेटा मुझे पानी नहीं चाहिए, तब मुझे मतलब करना, अल्लाह मुझे आले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। खबरदार आमीन ना कहना, तेरी मेरी जुर्रत नहीं मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलना। मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने वाले को अली कहते हैं। जब भी दुआ मांग, अल्लाह मुझे आले मोहम्मद के नौकरों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक, मुझे सलमान के नक्शे कदम पे, मुझे मैसम के, मुझे 72 के नक्शे, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं इतना भी कर लूं तो बड़ी बात है। वरना कुजा वो मुकद्दस खानदान, कुजा वो पाक खानदान, कुजा हम, जुर्रत है हम में से किसी की।
ارے بھائی علی کے نقشے قدم پہ چلنے کا مطلب ہے دوسرا علی بننا، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ لو جی، اس لیے میں آج کر رہا تھا تیرے خدمت میں جلدی جلدی بات مکمل کروں۔ سردار کے لقب اور کربلا کے 2 جملے سناؤں تجھے۔ بھائی ذوالفقار شاہ عام ہستی کا نام نہیں، امیر المومنین عام ہستی میں۔ کسی سے پوچھا گیا علی کو کیسے سمجھے، کیسے دل میں بٹھائیں؟ اس نے کہا پہلے کوشش کر اپنے دل کے اندر سے سارے بت توڑ۔ انہوں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تو کسی بت کو نہیں پوچھتا۔ اس نے کہا بت وہ نہیں ہوتے جو پتھر کے بنائے ہوں، کائنات کی ہر چیز جس سے محبت ہے وہ بت ہوتی ہے۔ کہاں شاہ جی جہاں کہ میں یہ باتیں کروں، کوئی تو معیار سماعت ہوگا میں جہاں یہ اپنے عرفان کے موتی ان کی جھولی۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ میں نے آپ کی نظر کی، یہ ہے بڑا ضروری، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ ہم یہاں سے یہی سیکھنے آتے ہیں، کیا لینے آئے ہو؟ اتنی دور دراز سے سید نے تو اپنی کاوش کر کے ایک خوبصورت سا سلسلہ یہاں بنایا۔ آپ سب کو بلایا ہے کیوں ہو؟ سب آپ کی خاطر آئے ہو؟ بھول ہے آپ کے قائم آل محمد دادے کی مجلس میں مخلوق کو ثواب کی خاطر نہیں بلاتا۔ نمبر پہ کھڑا ہوں، شیعہ قوم میرا آنا بند کر دے، حقیقت بیان کروں گا، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا کوئی ٹارگٹ نہیں کہ میری مجلس لگ جائے، مجھے 4 مجالس 6 مجالس مجھے وارے مل جائیں، میری بلے بلے ہو جائے، یہ میرا ٹارگٹ نہیں۔ انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو لمبی پلاننگ کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے مہدی کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے وہی تو ہمارا دوست ہے۔ میں اپنی طرف سے بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ کی کیا بات ہے؟ کوئی مشکل باتیں تو نہیں کھڑا کر رہا؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا، ابھی تو تمہیدی گفتگو میں ہوں، 10 بجے مزدان بھی پڑھنا ہے، مولا خیر کریں گے انشاءاللہ۔ درود ذرا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ تجھے ثواب کی خاطر یہاں نہیں بلاتا، تجھے اندازہ نہیں تیرے پاس کتنے سٹاک ہیں ثواب کے۔ تو نے نماز پڑھی تجھے ثواب ملا، تو نے کسی کو کھانا کھلایا تجھے ثواب ملا، تو نے اس گھر پہ درود پڑھا تجھے ثواب ملا، تو نے مومن کو اس کی غلطی پر معاف کر دیا تجھے ثواب ملا، تو نے دنیا کی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا، یہ سوچ کے نہ دیکھا جو آنکھیں علم عباس دیکھتی ہیں وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں۔ شاید تو کوئی بیٹھا ہوگا یہاں، شاید تو کوئی طلبگار روح ہوگی جس تک میرا پیغام پہنچنا ہوگا، تجھے ثواب ملے گا۔ ثواب کی خاطر حسین کا بیٹا تجھے دادے کی مجلس میں نہیں بلاتا۔ قائم جو وارث جو ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد ہے نا، کہیں بھی مجلس ہو کبھی ہم نے لکھا زیر سرپرستی مولا علیہ السلام؟ نہیں، جو حجت خدا ہے، جو وارث ہے، ہمیشہ اسی کی زیر سرپرستی ذکر ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا اشتہار دیکھ لینا، ٹاپ پہ لکھا یہی ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم، زیر سرپرستی قائم۔ تو جس کی زیر سرپرستی ہے وہی تو آیا ہوتا ہے۔ اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، آقا صاحب جس کی زیر سرپرستی ہے اس کی بات کرنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، جس کا صدقہ بے بقائے بقیت دنیا، یہ دنیا باقی ہے، نبض حیات کائنات جس کے صدقے چل رہی ہے۔ بات کا کہو، قائم پہ بات کرو، جی سنتا کوئی نہ سنے کوئی، ذمہ داری جو یہی ہے تیری ممبر پہ آکے نہیں سمجھا پایا۔ پیر ذوالفقار شاہ مجھے سہارا لینا پڑا، بہت شکریہ ہاتھ اٹھانے کا نوجوان دوست، مجھے سہارا لینا پڑے گا وہ کہ جو تجھے اور مجھے کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، کیا 3 زمانے، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ہم بیٹھے ہوئے ممبر کے سامنے پاسٹ سن رہے ہیں، سلمان نے یہ کیا تھا، بھئی کیا بات ہے، محسم نے یہ کیا تھا، محسم نے کھجور کو پانی پلایا تھا، بھئی اچھی بات ہے، بوزر نے یہ قربانی دی تھی، بھئی کیا بات ہے، 72 نے اپنے آپ کو اپنی امام پہ قربان کیا تھا۔ یہ سب ماضی پہ گفتگو کر رہے ہیں، عقل والے مستقبل کو دیکھتے ہیں، میں کیا کروں گا؟ نہیں سمجھا،
میں نہیں گزار میں اس کو آسان کر کے جو بندے خاموش بیٹھے ان تک بھی میرا پیغام پہنچ جائے. دیکھو میں مجلس پہ جو جملہ تھا جو شروع کیا تھا میں بعد میں آتا ہوں. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں, یہ بچے بڑے شعور والے ہیں, ان کو کچھ نہ روکا. یہ جتنا عرفان لے کے جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں, یہ نہیں بھولتے. بچپن میں ہم نے جو باتیں سنی تھی وہ ہمیں نہیں بھولتی. خوبصورت زمانہ تھا نا, کیا تھا, صحیح مومن تھے. بعد میں مجلس کوشش کرتی رہی یہ مومن بن جائے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ صحیح مومن ہے, خدا کی قسم یہ ہے مومن, معصوم مومن ہے. معصوم سے پوچھا گیا, بات آ گئی تو پھر سنتا جا. پوچھا گیا مولا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے, بیٹھے بیٹھے روتا ہے, کیا کمال ہے, نہ کوئی ہنساتا ہے نہ کوئی رلاتا ہے, پیچھے چھپا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بچہ ہے معصوم. معصوم کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. زمانے کے امام کو ہنستا دیکھتا ہے مسکرانا. ہمارا حال تو بھی یہی ہے کہ ہم مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں, مومن نہیں بن سکے. بننا پر ہمیں ہے, ہمیں ہی بننا ہے. اور کون اوپر سے آئیں گے ملائکہ؟ ہم نے ہی بننا ہے. بار بار قائم ہمیں مجالس میں دادے کی بلا کر کوئی کرم کرنا چاہتا ہے, اس کرم پہ ہم نے غور کرنا ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. یہ اتنے پیر ذوالفقار شاہ اتنے بڑے مومن ہیں, ان کے یہ وہ مومن ہیں. چلو بات آ گئی تو کرتا جاؤں. بھائی علی عباس یہ اتنے بڑے مومن ہیں, آج بھی دیہاتوں میں جہاں دعا قبول نہ ہوتی ہو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے لنگر کھلا کے کہا جاتے دعا, مومن کی دعا رد جو نہیں ہوتی. ہوئے 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 ہوئے, یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے. جملہ آ گیا تو لے سوال. سب سے بڑا کمال یہ ہے, دنیا کی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. مومن جو ہے کوئی اس کو کونی مار کے کہ وہ دیکھ کون جا رہی, کہے گا آپ کیا مجھے کہہ رہے ہو, میری ماما جیسی. مومن جو ہے باپ کو مجبور کرنے لگا, بابا مجھے 100 روپے چاہیے. بیٹا کیا کرے گا 100 روپے, بس اس کو پتہ ہی نہیں 100 کیا ہوتا ہے, 100 چاہیے. لو جی دکان پہ پہنچ گیا. بھائی ذوالفقار شاہ جی دکان پہ پہنچا, دکاندار سے کہا مجھے انکل ایک ٹافی دے دے, ایک بسکٹ دے دے. اس نے 10 روپے کی کوئی چیز دی, 90 روپے جیب میں رکھ لی, واپس آ گیا. کسی نے اس کو ہلا کے پوچھا تجھے پتہ ہے اس نے تجھے لوٹ لیا؟ کہنے لگا نہیں, لوٹا میں نہیں ہے اس کو, میں مومن جو ہوں. آپ کے لیے جملہ ہے, لوٹا میں نے. کہا تو نے کیسے لوٹا؟ کہا میں اس کو مجرم بنا کے آ گیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کہاں عرفان کے موتی جا کے پھینکو یار. میرا کام ہے ہی لوٹا جانا, جو مجھے لوٹ سکتا ہے لوٹ لے, میں اس کو اگلے کو مجرم بنا کے آتا. یہ خوبصورت مومن ہے, کبھی شکوہ نہیں کرتا. بابا 10 مرلے کا گھر نہیں, کنال کا گھر, شکوہ ہی نہیں کرتا. جو اچھا تو مل جائے شکر کرتا ہے. مومن جو ہے. اب اسی پہ میں رہ گیا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. میں بات اپنی سمیٹوں طویل نہ ہو جائے. میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ تیرا امام تجھے ثواب کی خاطر نہیں بلاتا, تیرا امام تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا. لو جی موالیہ نے حیدر قرار, اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں, اللہ کرے ہم شیعہ بن جائیں, اس ٹائم کا صدقہ ہم شیعہ بن جائیں. علی عباس تیرے 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا تھا, بادشاہ شیعہ اور ہوتے ہیں محب اور ہوتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہاں محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے. مولا کیا؟ فرماتے محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. کسی کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. لو جی نہیں سمجھا سکا, 4 بھائیوں نے دوستوں نے ہاں میں ہاں ملائی. جب نہیں پہنچے اور میں تمہیں بتاتا ہوں, کسی کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بھلا کیا؟ ایک ڈلی تو نے سونے کے لیے, تو نے اپنی مستور کو جا کے دی, کہا یہ لو پہنو. کہنے لگی میں کیسے پہنوں گی, یہ تو چھوٹی سی ڈلی ہے, یہ تو فائدہ نہیں. کہنے لگی ایسا کر, اس کو سنیار کے پاس لے جا. لو جی لے کے آیا سنیار کے پاس. اس نے سب سے پہلے اس کو کوٹا, ہتھوڑے سے کوٹا, پھر آگ میں پگھلایا, پھر سانچے میں ڈالا, پھر وہاں سے ڈالتے ڈالتے گزارتے ہتھوڑے مار مار کے گلے کا ہار بنایا, تب کسی کی گلے میں سجا. شاہ جی پتہ نہیں کون رو بیٹھی ہے جو اندر سے نکلوا رہی ہے میرے سے باتیں. میں مہربانی محترم
किसी की आंखों का तारा गले का हार बनने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। ऐसे नहीं हम कहते हैं बैठे बैठे हमें कोई कहे भी कुछ ना और हम शिया भी बन जाए। हाँ, जो मैं बात कर रहा था वो ये, कोशिश कर शिया बन। मजलिस हुसैन, आज़ादारी हुसैन, इमाम मजलूम में जब भी आ, लालच को दिल और ज़हन से निकाल के करबला शाजी वक्त नहीं, वरना मैं इसी को खोलता हूँ। मिंबर की अजमत की कसम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मौजूदगी की कसम, करबला लालची को कबूल नहीं करते। छुट्टी, जो भी जरा बराबर लालच लेके आया है, जाओ। जन्नत चाहिए ले जाओ, मेरी रज़ा चाहिए ले जाओ। बैअत का मसला है, वापस करता हूँ। आपको आका कौन से चाहिए? का जो सर को हाथ पे लेके चले वो राही दे दे। अल्लाह हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। ओ हो नारे हैदरी। मैं दलील में शादी मिसरे हैं चार, बड़े कमाल हैं, लिखिएगा लफ्ज़ दिल पे। वो कहते करबला में एक भी आशिक लालची नहीं, सब देने वाले हैं। आगा सब लेने वाला कोई भी नहीं। कब वो कैसे? कस सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी। क्यों? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है? कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये खुद हुसैन को औलाद देने आया। नहीं, देर हो गई, थक गए हो मेरा ख्याल है। मैं बात को समेटो, थक गया हो। बस इतना ही स्टैमिना, इतना ही सुन सकते हो। आगे के इरफान के मोती ज़ाय हो रहे हैं। भाई हुसैन को खुद औलाद देने आया है। लेना और होता है, देना और होता है। एक भी करबलाई ऐसा नहीं। ये है करबला, ये है विलायत हकीकी, कुर्बानी। आका देखिए शादी, मौत सामने खड़ी हो, बंदों को पता हो, बादशाह खुद फरमा रहे हैं सुबह शहादत कत्ल होना है। एक भी सवाली नहीं हुसैन के पास जिसने कहा हो आगा साहब आका कोई दफनाएगा भी या नहीं। ओए होए होए, सवाल तो है ही नहीं। कोई कफन भी देगा या नहीं। बेसवाल लोगों को करबला कबूल करती है। कभी फिर मौका मिला डॉक्टर साहब, इस पे कम से कम 2 खिताब इरफान के बनते हैं कि बेसवाल होना क्या है और सवाल क्या है। करना गुफ्तगू, फिलहाल इतना काफी, कोशिश कर बेसवाल बन। कभी हुसैन परेशान न लगा। मजलिस पे आ, मैं मजलिस पे गया, बाहर निकल, वो पूछे कहाँ गया था। ये ना कहे मैं मजलिस पे गया था, कहे हुसैन के बेटे ने बुलाया था। मेरी क्या औकात है, मैं कहाँ जा सकता था। मेरी कोई औकात नहीं। दिल बन जाए 2 कनाले 4 कनाले किला इमाम बारगाह को जगह देने का, खबरदार फख्र न करना मैंने हुसैन को जगह दी। शुक्र पढ़ना हुसैन ने तुझसे अपना घर बनवाया। 50 देगे पका, मैंने 50 देगे उतारी। 50 देगे ना बाबा, मौला ने तुझसे अपने चाहने वालों को लंगर खिलवाया है। तेरी क्या औकात की बात आगे शादी। ये तेरे मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का दौर है। बादशाह के पास एक शख्स आया। आका वो आपके चाहने वाले बड़े हैं। फरमाते हैं हाँ हमारे चाहने वाले तो बहुत हैं, जिनको हम चाहते हैं वो कम है। मैंने कहा मैं नहीं समझा पाया, पर छोड़ो। आका वो आपके चाहने वाले हैं, वो मेरे घर आते हैं। मौला मैं अपने बिस्तर उनको पेश करता हूँ, अच्छे से अच्छा लंगर बना के उनको पेश करता हूँ। आका मैं उनकी खिदमत करता हूँ। मुस्कुरा के कहते हैं तू क्या करता है? मौला मैं ये करता हूँ, मैं यूँ करता हूँ। फरमाया तुझे पता ही नहीं, तो एहसान लगा रहे हैं। मैं अपने बिस्तर पे बिठाता हूँ, मैं लंगर कराता हूँ। फरमाया मेरा चाहने वाला तेरे घर कदम रखे, तेरे गुनाह माफ करवा देता है। तेरे लंगर, तुझे लंगर खिलाता है, तुझे अंदाजा नहीं। तेरा इमाम मजलूम फरमा रहे तुझे अंदाजा नहीं। जो लंगर तो खिलाता है वो लंगर खा के तेरे बड़ों को बख्शवा जाता है। तो वो भी कहता है मैंने खिलाया, शुक्र पढ़ वो आया तेरे घर। सबसे पहले ये तुम पे जरूरी है, लाजिम है, कभी भी सरदार पे एहसान न लगाओ, हमेशा आका का एहसान समझो। बादशाह की करीब, बादशाह की हिदायत
اچھے رہو گے. جن پہ مان کرتے ہو نا یہ میرا وہ میرا وہ میرا وہ میری وہ میرے وہ میرے وہ، یہ سب کوئی بھی نہیں تیرے، صرف تیری سانسوں کی ڈوری تک تیرے تعلق دار ہے. بیٹا ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا دوست ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، سانسوں کی ڈوری ہے، تعلق ہے. ڈوری ختم، تعلق ختم. اٹھاؤ میت، لٹاؤ میت، نہلاؤ میت، قبر میں ڈالو میت، تعلق ختم. سب یہ سب عارضی تعلق ہے. نہیں تعلق ختم کرتا تو تیرا امام نہیں کرتا. میں بسم اللہ کروں. اسی کو تو نعمت کہتے ہیں. پوچھا گیا تھا مولا نعمت کی تعریف، فرماتے تیرے مطابق. مولا اولاد، فرمایا نہیں. مال، فرمایا نہیں. مولا نعمت کی کم سے کم مختصر تعریف، فرماتے نعمت وہ ہوتی ہے جو قبر کے باہر چھوڑ کے نہ جائے. اوئے ہوئے ہوئے، دنیا سے چلا جائے گا، یہ سارے حاضر میت کہہ کے باقی رسومات ادا کرتے رہیں گے. کچھ عرصے بعد تجھے بھول جائیں گے تو کون تھا کون نہیں تھا. ایسے ہی ہے. ہم نے تو بڑوں کے ساتھ ایسا کیا. کوئی بات نہیں، بھول جائیں، لیکن کم از کم میں شکر گزار ہوں آپ کا. کم از کم ایسا عاشق بن کے جا حسین کا بیٹا تجھے نہ بھلائے. سردار قبر پہ بھی آئیں گے، پتہ ہے مومنوں کو. چند مومنوں نے سر ہلایا. روانیہ نے حیدر کرار، مولا قبر پہ بھی آئیں گے، لالچیوں کی قبر پہ نہیں آئیں گے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ذوالقار جی جس نے حسین پہ شان لگایا ہوگا اس کی قبر پہ نہیں آئیں گے. جس نے سودا کیا ہوگا حسین میں یہ کر رہا ہوں تو کیا دے گا، اس کی قبر پہ نہیں آئیں گے. صرف اس کی قبر پہ آئیں گے جو کہیں گا تیرا شکریہ، تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. جو مت مراداری کر کے شکر گزار ہوگا، احسان نہیں لگاتا ہوگا، اس کی قبر پہ آئیں گے. وہ مومن جس کا صف بڑا ہوگا، جو مومن سے محبت کرتا ہوگا، سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوگا، جو اس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ کھانے کے بعد حرام کا قطرہ نہیں جانے دے گا. ہر ایک کی قبر پہ بادشاہ نہیں آئیں گے. ٹھوکر مار کے کہیں گے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. شجی سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ جو میرے اپنے مجھے دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. سب تجھے چھوڑ کے چلے، میں ہی تیرا اپنا ہوں جو تیری قبر. لو جی بس میں نے چھوڑ تیری ولایت قائم کر. صرف زبانی کلامی ولایت نہیں، قائم کر. پکا مومن بن، متقی بن جیسا امام المتقین چاہتے ہیں. پوچھا گیا تھا، لو جی بات آگی تو وہ کرتا جاؤں. پوچھا گیا تھا مولا آپ ہیں امام المتقین، آپ کے متقی کی تعریف. امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب بھی دیکھے پردہ بھی رکھے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ عرفان کے موتی نہیں ڈالنے چاہیے، اتنا ہی کافی ہے. سنبھالنے بڑی بات ہے. لوگوں کے عیب بھی دیکھے پردہ بھی رکھے. ہم تو چاہتے ہیں کسی کا عیب نظر آئے ایک لمحے میں سوشل میڈیا پہ اٹھا کے اچھال دیں. میں بڑا سوچتا رہا، ذوالقار سے پتہ نہیں تیری روح کیا نکلوانا چاہ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سمیٹنا چاہتا ہوں پھر بات سامنے آ جاتی ہے. سوچتا رہا امام المتقین اپنے متقیوں کا معیار اتنا بلند کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھنا. جب اس میں نے بڑے غور سے علی عباس دیکھا بھائی، جو بات نظر آئی وہ یہ عیب دیکھ کے پردہ رکھنا اللہ کی صفت ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 ہوئے. مولا متقی کی اور تعریف فرمایا وہ متقی ہے جو جنت کے پیچھے نہ بھاگے، جنت جس کے پیچھے بھاگے. ہمارے تو ہر کام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جنت سے شروع ہوتا ہے جنت پہ ختم ہوتا ہے. لو جی نچوڑ سن، میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا تیرا زمانے کا امام داندے کی مجلس میں تجھے ثواب کی خاطر نہیں بلاتا، ثواب ویسے بھی تجھے بہت ملتا ہے. تو گھر سے بیٹھے بیٹھے یا حسین کرے تجھے ثواب ملتا ہے، یا علی کرے تجھے ثواب ملتا ہے، اس گھر پہ درود پڑھے تجھے ثواب ملتا ہے. میں پہلے بھی بتا گیا تجھے ثواب کی خاطر نہیں، تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا. اگر جنت دینے کی خاطر امام بلاتا ہوتا تو اختر چنیوٹی یہ 2 مصرع لکھتا. اختر در بدول سے ادنا سی شاہنما، آئے کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی نہ لکھتا.
جنت کی خاطر نہیں. وہ جو تجھے میں نے ابھی بتائے ہیں 3 زمانے مستقبل، تیرا امام صرف یہ چاہتا ہے یہ سلمان سے سبق لے، یہ حر سے سبق لے. میں چاہتا ہوں میں اسے اپنا حر بناؤں گا. شاید کسی تک میری بات پہنچی ہو. بادشاہ تجھے اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے جس پہ بادشاہ اپنے ظہور پہ رش کرے گا. علی عباس یہ آپ لوگوں کے لیے جملہ ہے، بس یہ اتنے ہی سنبھالنے بڑی بات ہے. آپ لوگوں کو سنبھال، تیرا زمانے کے امام خیر سے آنا ہی آنا ہے. کوئی بلائے بھی بادشاہ نے آنا ہے. حسین کا بیٹا تو آئے گا، کوئی ساتھ دے بھی بادشاہ نے آنا ہے، کوئی نہ دے بھی بادشاہ نے آنا ہے. الاجل آقا نے خیر سے آنا ہے. کوئی لبیک کہے یا نہ کہے. شاہ جی ویسے یہ لبیک یا حسین ہے نا، اس میں بھی بہت کچھ چھپا ہے. ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی ہم تو صبح شام لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہیں. میں نے کہا ضرور کہو، لیکن نعرے کی حقیقت پہ غور بھی کرو. لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنے آپ کو کربلا میں سمجھنا پڑتا ہے. لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے کے لیے اپنے آپ کو حر بنانا پڑتا ہے. نعرہ تو معمولی نہیں. اگر کمال لو جی، تیرا میں عرض کر رہا تھا تیرا سردار تو خیر سے آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا. حالات بتا رہے ہیں آقا آنے والے ہیں انشاءاللہ. پہلا تو یہ کوشش کر مومن اکٹھا ہو کے رہو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت لڑو. زمانے کے امام کا دور، علی عباس ناراض نہ ہونا، میں اور آپ کی اور ذوالفقار شاہ جی کی مثال رکھنے لگا. لو جی سردار تشریف لے. آقا نے بلایا ذوالفقار ادھر آؤ. ذوالفقار شاہ جی دوڑ کے اپنی WTO سے پہنچ گئے کعبے. پہلا قدم یہاں رکھا، اگلا قدم کعبے میں تھا. یہ مولا نہیں نام دینا، آپ کی خوبصورت چپ کی قسم. تیرے امام نے تجھے انعام دینا ہے. تجھے فلائٹ لینے کی کعبہ جانے کے لیے ضرورت نہیں. تیرا پہلا قدم یہی ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. مولا فرمانے لگے ذوالفقار علی عباس کو بلا. ذوالفقار نے کہنے لگا مولا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں. سمجھنے والی باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں. مولا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، وہ تو بندہ ہی نمبر 2 ہے، وہ تو بندہ ہی فراڈی ہے، وہ تو بندہ ہی دھوکے باز ہے، وہ ایسے ہی آپ کا نام جپتا ہے، ایسے لوگوں کو لوٹتا ہے. ضرور فرمائیں گے بلا میں رہا ہوں تو رہا ہے. شاید کسی دل تک بات ہو جائے. آپ بھائیوں کی مثال میں نے رکھی ہے، چونکہ آپ ناراض نہیں ہوں گے اس لیے میں نے آپ کا نام لے کے آپ کی مثال رکھی ہے. بابا مولا ہے، کسی پر کسی وقت بھی کرم کر سکتے ہیں. اس لیے تو ظرف بڑا رکھ، مومن جلتا نہیں. اگر کسی مومن کو اللہ نے 3 کوٹھیاں عطا کر دیں، دعا مانگ اللہ اور دے. 5 گاڑیاں دے دی، دعا مانگ اللہ اور دے. جلنے کا کیا فائدہ، جل کے تو اپنا نقصان کرتا ہے. اور اگر اس نے کسی غلط طریقے سے کمایا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. محتسب آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو کمال پہ پہنچا. لو جی سردار جب خیر سے آئے گا نا فخر فرمائے گا. شاہ جی میں آپ کا نام لے گیا، میں دعا ہوں اللہ کرے ہم سب شامل ہیں. ہاں ہم سب انشاءاللہ، ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد ہے انشاءاللہ ہم سب شامل ہوں گے. ہم ایک دوسرے کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ لے کے چلیں گے. آقا صاحب ایک غدیر کے دن کا ایک عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے. محمد والے محمد صلوات. لو جی سننا آ گیا یہ بھائی، اس میں پڑھنا ہے. حکم ہے ہر مومن دائیں ہاتھ دوسرے مومن کے دائیں ہاتھ میں دے. 18 ذی الحج. اتنا بڑا ظرف کرنا پڑتا ہے. ہم تو یہ ہاتھ ملانا تو دور ہے، آنکھیں ملانے کے لیے بھی تیار نہیں. ہاں جو میری عقیدے کے مطابق نہیں وہ تو فارغ ہے. ظرف بڑا رکھ. حکم ہے ذیشان ہاتھ دایاں مومن دوسرے کا دایاں ہاتھ میں رکھ. پروردگار آج عید اکبر ہے، بہت بڑا دن ہے. اس دن کا صدقہ یہ مومن جو میرے ساتھ کھڑا ہے، ہو سکتا ہے میں اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہوں اور تیرے قابل بن گیا ہوں، تیرے دیدار کے قابل بن گیا ہوں. پروردگار
ہو سکتا ہے یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے تیرے دیدار کے قابل نہ بنا ہو، تیرے قرب کے قابل نہ بنا ہو، میں تیرا قرب اس وقت تک نہیں لوں گا آج غدیر کے صدقے جب تک کمزور مومن نہیں جائے گا۔ خدا را تفریق پیدا نہ کرو۔ غدیر جوڑتی ہے توڑتی نہیں، اپنے عقیدے اندر رکھ، جتنا ہو سکتا ہے سنبھال، اچھا رہے گا۔ لو جی بس میں بات مکمل کروں، تیرا سردار خیر سے جب آئے گا، سردار تیرا تجھ پہ فخر کرے گا اگر تو سمجھ گیا تو۔ میں بیٹا بس چھوڑ دیں گا، وقت پڑ گیا، تھک گیا تو یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نعرہ حیدری، میں بسم اللہ۔ تیرا سردار تیرے اوپر فخر کرے گا، تیرا تعارف کرائے گا جملہ امتوں کے سامنے، بڑی مخلوق کٹھی ہوگی، کیونکہ تیرے بادشاہ ہیں ولی المظلومین، قابیل قاتل سے بدلہ حابیل کا قائم لیں گے۔ اب سردار کے دور رجب پہ گفتگو ہوئی تو بہت طویل ہو جائے گی، بس صرف اتنا کہہ رہا ہوں، بڑی مخلوق کٹھی ہوگی، تو بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے اگر صرف یہ سوچے میں اس قابل تھا جو انہوں نے مجھے اپنی محبت عطا کر دی، اور تو نے ثابت کر کے دکھایا تو۔ ایک عام کسان بھی پتھر میں بیج نہیں ڈالتا، زمین دیکھ کے بیج ڈالتا ہے جہاں سے فصل آنے کا چانس ہوا۔ انہوں نے بھی تیرے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈالا، کوئی مقصد تھا، اگر تو وہ اپنا مقصد پہچان گیا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد والے محمد صلوات۔ ابھی اتنا عرصہ ہو گیا مجالس سنتے سنتے، وہ درود پڑھا کرو جس کا حکم ہے اللہم کتاب ہے تمہاری ہدیت الشیعہ، معصوم کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، دوسرا ہے وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جو اس طرح درود پڑھے اور مہدی کو نہ ملے، اس طرح یہ پڑھا گا۔ اب تو مل کے پڑھنا ذرا ہے، نہیں بولنا اجل فرجہ، تیرا اپنا فائدہ ہے، کسی دوسرے کا نہیں، تیرا اپنا فائدہ ہے، کسی کا بن اپنا تو بن۔ علی عباس کا موقع ملا، پھر سیال کوٹ والے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے اسد بخاری کیا کہنا چاہتا ہے، جب آگئی سمجھ انشاءاللہ پڑھوں گا، اس پٹی پہ بھی آنا ہے، میں توڑنے والا نہیں، میں جوڑنے والا ہوں۔ میں نے آج عالم دین گھر تشریف لائے، میں نے وہاں بیٹھ کے بس کہا ہے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے مگر حجت نہیں ہے، حجت معصوم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا تھا مولا حجت کی تعریف فرمایا الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق، خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ، خلق کے بعد۔ جو جی بات طویل نہ ہو جائے، بس سردار آ کے تیرا تعارف کرائیں گے، وہ تعارف سن لے، بادشاہ فخر سے فرمائیں گے انبیاء اولیاء اوصیاء میری جد، آپ نے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کروایا، اب میں اپنے دور کے سچوں کا تعارف کروا رہا ہوں۔ میری جد یا علی آپ کے سلمان کی کیا بات، میری جد یا حسین آپ کے حر کی کیا بات، مگر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے، پوری کائنات دیکھے گی قائم کہتا کیا ہے۔ تیرا سردار فرمائے گا آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھا تھا، دیکھ کے مانا تھا، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھا تھا پھر مانا تھا، میرے عاشقوں نے میرا غیبت میں احترام کیا۔ بس غیبت کا احترام کیا ہے، یہ پھر ڈیو ہو گئی۔ یہ دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتی ہو، دعائے کمیل پڑھتی ہو، خوبصورت دعائیں ہیں، مگر ان سب دعاؤں میں اہم دعا ہے دعائے عہد۔ تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی
अच्छा फरमाते हैं जो दुआएं पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुआ मेरा कायम उसकी कब्र पे आएगा। उर्दू तर्जुमे के साथ लिखी है, तर्जुमा जरूर पढ़ना ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारा इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। क्योंकि भाई ने नोहा पढ़ना है, बड़ी दूर से आए बैठे हैं, मेहमान हैं आपके। हम देखे जाएंगे शाह जी को, ज़रूर लीजिएगा, पढ़िएगा। मौला आप सबको अपने काबिल बनाए, हमारी गुनहगार आंखें वो वक्त देखें। ज़िशान एक बंदा गया अभी करबला मुहर्रम में, मुझे कहता है अली अब्बास कहते हैं शाह जी कोई तरीका बताओ करबला जाने का, क्या कर। मैंने कहा पहला काम ये कर, जूती पाकिस्तान उतार के जा। जगह मुकद्दस है, आम जगह नहीं। तेरा पाँव वहाँ नहीं लगना चाहिए जहाँ आले मोहम्मद के कदम लगते हैं या लग चुके हैं। सारी सरजमीन खाके शिफा है। दूसरा मैंने कहा कोशिश करना भाई हर मज़ार पे जाके अपने लिए कुछ ना मांगना। कहने लगे क्या मांगो? मैंने कहा वो पहले तो वहाँ जाके मांगने का होश ही नहीं रहता। मैंने कहा ये सोचना ज़रूर कि गया कहाँ है, आम जगह नहीं। लो जी एक बड़े मशहूर बंदे, नाम नहीं लूँगा मेंबर पर क्योंकि नेगेटिविटी में मेंबर पे क्या कभी भी बयान नहीं करता, मेरी तरफ से हमेशा मुस्बत बनाता है। कहने लगे जी बड़ी मुकद्दस जगह आए हो, बड़ा नाम है, नामवर है। कहने लगे जी बड़ी मुकद्दस जगह आए हो, बड़ा कबूलियत का टाइम है, कुछ मांगो। हैरान करके एक जुमला कह के आगे चल पड़ा। कहते सैयद ने सिखा के भेजा था लाशों के टुकड़ों पे कुछ नहीं मांगा जाता। हाय हाय हाय, बिखरे पड़ी हैं लाशें, कोई टुकड़ा कहाँ है, कोई टुकड़ा कहाँ है, कोई टुकड़ा कहाँ है। जहाँ लाशें बिखरी हों मजलूमों की लाशों पे सवाल नहीं किया जाता, मजलूमों को अपनी वफा का यकीन दिलाया जाता है। बहुत दुखी है तेरा जमाने का इमाम। तेरे मेरी मस्तूरात दरबार बाजार जाती, हमारी कैफियत क्या होती। जिसकी मुक़द्दरात शहजादियाँ कौनैन दरबार और बाजार में, उससे पूछो सुबह से शाम, शाम से सुबह खून के आंसू बहता है। कभी दिलासा तो दिया करो, मजलिस पे आके एक जुमला तो कह दिया करो, आका तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। हक बनता है, किसी के पास अफसोस करने जाओ ना जरूर कहते हो बाबा जो दुनिया से चला गया उसका बड़ा अफसोस है, बड़ा अरमान है। एक जुमला और भी कहते हो निकलते वक्त, जनाब मेरे लायक कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। एक जुमला ये भी जरूर कहा करो, आका मजलिस में आया बैठा है, मैं भी आया बैठा हूँ, तेरी करीमी है तो मुझ जैसे गोहर बनाने आया है, लेकिन मेरे लायक आका कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। सदियों से बैठा है, पर्दा है। शहजादियाँ कूफे पहुंची, उम्मत ने मजबूर किया। नानी की मज़ार पे रात को जाने वाली मोहम्मद की बेटियां दिन के उजाले में कूफे पहुंची। ना रोना आए, कोई बात नहीं, शक्ल बना लिया कर, ये कबूलियत का टाइम होता है, तेरे बादशाह आए बैठे होते हैं। और सबसे ज्यादा वो तवील सफर करके मदीने से एक आई बैठी है, बड़ा तवील सफर करके आई बैठी है। वो मोहम्मद की वो शहजादी कि जो हर मजलिस में पहुंचती है। पूछा गया था जाती क्यों है, का रुमाल लेके जाती है। हर मोमिन मोमिना की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को रुमाल की जीनत में। पूछा क्या करती है, आंसू इकट्ठे करती है। फरमाया इकट्ठे करके सीधी करबला जाती है। उठ हुसैन तेरे जख्मों का मरहम लेके आए। करीम करबला उठ बैठते, मौला फरमाते अम्मा बाकी जो रुमाल में आंसू बचे हैं सीधी खजरा चली जा, मैं भी जख्मी एक दिन का। अम्मा मेरा महदी 1100 साल का जख्मी है, अम्मा उसका जिगर जख्मी है, उधर चली जा। उलमा फरमाते हैं शहजादी कौनैन आई बैठी होती है। लो जी पहुंची आकाजादियाँ शहजादियाँ। भाई ज़ुल्फ़िकार मैं क्यों आकाजादी क्यों शहजादी कह रहा हूँ, मुझे गाजी अब्बास अलमदार ने सिखाया है। 32 या 34 साल ज़ाहरी जिंदगी अब्बास अलमदार की आकाजादी के अलावा दूसरा लफ्ज़ नहीं है। हम सब गाजी के नौकर हैं या नहीं है? वो जो आका हमें ये सबक दें तो गुलामों को कैसे पुकारना चाहिए। निशान आप समझते हो, बहुत लोग हैं अभी भी ख्याल नहीं करते, जो आज भी
پاک آقا زادیوں کے نام ممبر سے بے ادبی سے لیتے ہیں، وہ اپنی گھر میں ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارتے ہیں۔ اماں، امی، ماں، چاچی، مامی، نانی، اپنوں کو اتنا احترام، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو کوئی احترام ہونا چاہیے، وہ بھی کسی کی کچھ لگتی ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ شہزادیاں بس کوفے پہنچی، ایک شخص روایت کرتا ہے سہل بن حبیب، وہ کہتے ہیں میں کوفے پہنچا، میں نے عجیب سما دیکھا کوفے میں، لوگ خوشیوں میں مصروف ہیں، نئے کپڑے پہنے ہیں، عید جیسا ماحول ہے۔ میں ایک ایک کا کندھا ہلا کے پوچھتا ہوں کوئی کوفے میں 12 محرم کو نئی عید آئی ہے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ کہا ایک بزرگ کو دیکھا جن کی کمر جھکی ہے، کپڑا انہوں نے باندھا ہے، سر میں خاک ہے۔ میں نے بزرگ کا کندھا ہلایا، کندھا ہلا کے کہا بابا یہ کوفے کا عجیب ماحول ہے، میری سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں بیٹا تجھے پتہ نہیں، کسی غریب کو گھیر کے لوٹا گیا ہے، یہ اس کے لوٹے جانے کی خوشی میں یہ خوشی عمل ہے، ان کو خوشی ہے کہ ہم نے کسی مظلوم کو لوٹا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ جب انہوں نے تعارف کرایا، سہل کہتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں زمین پہ بیٹھ گیا، میں حیران ہو کے کہتا ہوں اللہ یہ زمین کیوں نہیں پھٹی، یہ آسمان کیوں نہیں پھٹا، یہ امت نے اس گھر کے ساتھ کیا کر دیا؟ کہتے جب مجھے ہمت دلائی اس بزرگ نے، اٹھ، وہ سامنے قافلہ آ رہا ہے، کہتا ہمت دلائی اٹھا۔ میں نے پوچھا اب کون ہے؟ کہا حسین کی دستار کا وارث سید سجاد ہے۔ کہا میں قریب گیا، میں نے کہا آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے گھر کی کلیوں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے، تیرے گلشن کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتا۔ بس آخری جملہ ہے آج کی اس نشست کا، اور اجازت ہے سرکار نے پھوپھی کے محمل کی طرف اشارہ کیا، وہاں جا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں شہزادی کے محمل کے نیچے کھڑے ہو کے آقا زادی سے پوچھا علی کی بیٹی میں تو یہ چاہ رہا تھا ایسا کبھی نہ ہوتا، اللہ یہ کائنات برباد کر دیتا تو کبھی کوفے نہ آتی۔ آقا زادی میں تیرے بابا کا صحابی ہوں، آقا زادی میرے لائق کوئی حکم ہے مجھے بتا۔ شہزادی نے رو کے کہا چاچا صاحب تیرا شکریہ، تو نے ایسے گندے ماحول میں میرے سے پوچھا تو صحیح، اتنا کر سکتے تو بس ایک کام کر، ہجوم ہٹا، میری معصومہ تھک گئی ہے، میں تھک گئی ہوں، بھیڑ ہٹا، ہم تھک گئے ہیں۔ وہ صحیح اللہ